یا مذاکرات کے نام پہ ٹائم لیا اور رات کو آپریشن کر دیا. 350 سے ابو ہے فگر جو لوگ شہید ہوئے ہیں. فساد صاحب بھی جو ہے وہ غائب کر دیے گئے, حافظ صاحب بھی غائب کر دیے گئے. انہوں نے وہ پٹیشنری غائب کر دی. وائف کو اور اس کے بھائی کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے, اور اس کے بعد اس کا بھی نمبر بند ہو جاتا ہے, تو اٹس مین کہ پھر وہ بھی انہوں نے اٹھا لی. تو اس کی آواز کو فوراً دبا دیا جاتا ہے. راولپنڈی سے پوری ٹرین گئی وہاں پہ, پوری ٹرین, اس کی فوٹیج ہے میرے پاس. 2 درجن کے قریب ایف آئی آر ہو چکی ہیں. اس میں 7 8 9 ایف آئی آر کے اندر جو ہے صاحب کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم سیکشن, دہشت گردی کی دفعات اور 302 اقدام قتل کی دفعات لگ. سجاد احمد صاحب کو تو میں سلوٹ کر رہا ہوں بار بار کہ جناب آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس کوئی خصوصی آنکھ ہے اور خصوصی طاقت ہے آپ کے پاس کہ آپ مردوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچہ غائب ہے. ٹھیک ہے جی. میں ساتھ صاحب سے میری ایک بات ہوئی تھی 8 9 تاریخ کو. مجھے کم و بیش 200-250 کالز میرے فون پہ آن ریکارڈ ہے کہ جو مجھے آئی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غائب ہو گئے. تو ظاہر ہے باقی جو لوگ غائب کیے گئے ہیں وہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ہزار ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ سمر عباس طارق, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں میاں آصف صاحب کے ساتھ, جنہوں نے پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں. جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو اگلا لاہ عمل ہوگا یا یہ جو پٹیشن دائر ہوئی اس کا کیا مقصد تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پٹیشن دائر کی یا جو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں پٹیشن دائر کی تھی, یہ غلام مصطفیٰ نام ہے درخواست گزار کا. یہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں سے ان کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ماموں کے بیٹے ہیں اور ایک کزن ہے, ایک بھائی ہے ان کا, ان کو پولیس نے اٹھا لیا, وہ مسنگ ہے اور ڈھونڈا ہے, تھانوں میں گئے ہیں لیکن وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا چونکہ تعلق ہے تحریک پاکستان سے, تحریک لبیک پاکستان سے, تو میں نے ان کی جو باقی ساری ان سے چیزیں پوچھیں, اور اسی دوران یہ میں بات کر رہا ہوں 12 تاریخ کی شام کی, اسی دوران اسی رات میں پھر حافظ صاحب بھی جو ہے وہ غائب کر دیے گئے, اور حافظ صاحب بھی غائب کر دیے گئے, اور باقی بھی بہت سارا جو آپ کو پتہ ہے قتل عام ہوا اور بڑے لوگ زخمی ہوئے, بڑے لوگ غائب ہوئے. تو پھر جو ہے نا وہ میرے پاس جو شکایات آنی شروع ہو گئیں, ہوتے کرتے وہ تقریباً کوئی 59 لوگوں کی جو میں نے وہ پٹیشن ہے, انکلوڈنگ حافظ صاحب کے نام بھی اس میں شامل ہے, حافظ انصری رضوی صاحب کا بھی نام اس میں شامل ہے. یہ ہم نے فائل کی ہے 14 کو, 12 کی شام کو وہ آئے, 13 کو ہم نے یہ تیار کی اور 14 کو ہم نے یہ فائل کی. اور 14 کی شام یعنی 14 اور 15 کی شام جو کل رات ہے, اس رات کو اس پٹیشنر کی مجھے وہ ایک وائس آتی ہے, میں نے آپ کو میں بھیج دیتا ہوں, آپ چلا سکتے ہیں. تو اس کی مجھے وائس آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی وائف کو اور اس کے بھائی کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے, اور وہ کسی طرح سے بھی کوئی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے, بھاگا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد اس کا بھی نمبر بند ہو جاتا ہے, تو اٹس مین کہ پھر وہ بھی انہوں نے اٹھا لی. تو یہ انہوں نے مطلب مناسب یہی سمجھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایٹ دا فرنٹ فٹ آئیں, کورٹ میں آ کے چیزیں فیس کریں, وہاں پہ آ کے اپنی رپورٹ دیں, خود کو ڈیفینڈ کریں, انہوں نے وہ پٹیشنری غائب کر دی. ٹھیک ہے جی. بس یہ سلسلہ چل رہا ہے. سر میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی ریلی نکالی جاتی ہے, کسی بھی پارٹی کی طرف سے ریلیاں نکلتی ہیں, تو اس کی آواز کو فوراً دبا دیا جاتا ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو فائرنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور کافی اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو رکنا چاہیے یا جو بھی؟ دیکھیں یہ نان ڈیموکریٹک مینز ہیں, غیر جمہوری رویہ, غیر جمہوری سوچ ہے یہ, کہ جمہوریت کا حسن ہے احتجاج. جب کسی کی آواز نہیں سنی جاتی, جب کسی کی بات نہیں سنی جاتی, تو اس کے پاس ایک راہ بچتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احتجاج پہ آ جائے, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے کہ میری بات سنو. ٹھیک ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہوا, کتنا جینوسائیڈ ہوا, قتل عام ہوا. اس کے اوپر پوری دنیا میں پروسیشنز ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں. ایون بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا جی کہ ابھی 2 سال گزر گئے, اب وہاں پہ کچھ مادہ ہو گیا ہوا ہے, تو پھر انہوں نے کیوں احتجاج کیا, جبکہ کل بھی وہاں پہ 20 لوگ مرے ہیں, اسرائیلی فوجوں نے مارے ہیں کل بھی. آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ 2 سال میں بھی وہ کہاں خاموش بیٹھے تھے,
2013 میں انہوں نے 2 کیے تھے, 2023 میں سوری 2023 میں 2 مظاہرے کیے تھے, پھر انہوں نے بائیکاٹ کیا, پھر 2024 میں کیا, ابھی 2025 میں وہ اسی معاملے میں ایک ریلی کا انہوں نے انعقاد کرنا تھا جو کہ انہوں نے کیا, انہوں نے اپلیکیشن بھی دی کہ ہم نے یہاں پہ ایک ریلی کا انعقاد کرنا ہے. تو میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ایک 1 ڈے ریلی ایک اناؤنس کی گئی ہے کہ ہم نے بعد از نماز جمعہ 2-3 بجے لاہور سے نکلنا ہے, 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے, 6 بجے 7 بجے 8 بجے آپ کر لیں, 9 بجے کر لیں, 10 بجے کر لیں, انہوں نے فیض آباد پہنچنا ہے اور یہاں سے انہوں نے جانا ہے یو ایس ایمبیسی. گورنمنٹ کو رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے, گورنمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ یو ایس ایمبیسی میں جائیں. اوکے فائن, دین who was the person behind all this کہ جس نے انیشیٹو لیا ہو, جو فرنٹ فٹ پہ آیا ہو کہ ٹھیک ہے ہم ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں, ان کو مناتے ہیں کہ یار آپ فیض آباد تک رک جائیں, آگے نہ جائیں. ایسا ہوا جی کسی نے کوشش کی نہیں. پہلے سب ستو پہ کے سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں کرنے تو جو کرتے ہیں, اور جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ ابھی یہاں سے نکلیں گے, ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ فیض آباد بھی نہ آئے. جی انہوں نے جیلم جو ریور جیلم پہ خندق کھود دی, اس سے پیچھے انہوں نے گجرانوالہ میں خندق کھود دی, ٹھیک ہے, ادھر انہوں نے راستے بند کر دیے, اس سے بھی پیچھے انہوں نے یہ بتی چوک اور شادرہ بند کر دیے, ٹھیک ہے. حکومت کا ڈر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کوئی پولیٹیکل ریلی تو تھی نہیں, آپ کو ڈر کیا تھا, کس چیز کی پرابلم تھی آپ کو؟ یہ کوئی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے لیے کوئی حریف پارٹی, کوئی اپوزیشن پارٹی تو آ ہی نہیں رہی تھی. آپ کو تو اسے ڈر ہونا چاہیے تھا, جو آپ کا پولیٹیکل رائیول ہے وہ ہے نہیں, وہ آ رہے ہیں ایک مذہبی کاز کو لے کے, وہ آ رہے ہیں ایک ریجنل کاز کو لے کے, اور آپ نے جناب ان کے راستے روکنے شروع کر دیے. پھر obviously آپ راستہ روکیں گے تو اگلا بندہ فورس یوز کرے گا. پھر انہوں نے جو فورس یوز کی تو آپ نے پھر کہا کہ لو اب ہمیں بہانہ مل گیا. اب انہوں نے کہا ان کو پش اپ کرتے ہوئے لاہور سے باہر نکال کے مرید کے تک لا کے کارڈن آف کیا, مذاکرات کے نام پہ ٹائم لیا اور رات کو آپریشن کر دیا. سر یہ بتائیے گا کہ لاہور سے جب یہ ریلی نکلی ہے 10 اکتوبر کو, تو اسلام آباد میں بھی بڑے لیول پہ کنٹینرز لا کے خندقیں 10 کو نکلنی تھی تو نکلی نہیں تھی 10 کو. پھر یہ ہوتا کہ ٹائم لیتے گئے, ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا اس کو بھی فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے, وہ اپنی کوشش کرتے رہے کہ یار ٹائم لیتے ہیں, تو کرتے کرتے 13 ہو گئی, پھر 11 ہو گئی, تو 12 تاریخ کو یہ کامیاب ہوئے ہیں لاہور سے اس طرف آنے کو. پھر 12 کو یہ پورا دن وہاں پہ تھرو آؤٹ دی ہول ڈے, صبح آپ کو پتا ہے کہ یہ 11 کی رات کو مرید کے پہنچ گئے تھے, تو 11 کی رات کو جب مرید کے پہنچے ہیں نا ایک دن لیٹ اپنے شیڈول سے, تو ان کو وہاں پیغام دیا گیا کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں گے تو آپ اس سے آگے نہ جائیں. تو یہ رک گئے. دیکھیں ایک بونافائڈ انٹینشن ہوتی ہے, ایک نیک نیتی ہوتی ہے. انہوں نے نیک نیتی کا مظاہرہ کیا, وہ وہاں رک گئے. انہوں نے کہا جی ادھر ہی بیٹھیں, آج ہم ادھر بیٹھیں گے اور مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے بعد اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جی کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھیجیں, کمیٹی بنائیں, کمیٹی بنا دی 4 لوگوں کی, ادھر سے 4 کی ادھر سے 4 لوگ انہوں نے بھیج دیے. انہوں نے یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو, یہ کھاؤ پیو جی, آؤ جی جاؤ جی, پتہ نہیں. شام کو رات تک مڈ نائٹ تک ان کو بٹھا کے رکھا, مڈ نائٹ کو ان کو ریسٹ کر لیا. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ مبصرین کو, ایمبیسڈرز کو, پیغام رسانی کرنے والوں کو آپ بٹھا لیں پھر انہیں ریسٹ کر لیں. دنیا میں کہیں نہیں ایسے ہوا آج تک, کبھی نہیں, کہیں نہیں ہوتا. مبصرین کو ریسٹ نہیں کیا جاتا, ایمبیسڈرز کو ریسٹ نہیں کیا جاتا, پیغام رساں کو ریسٹ نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے ان کو ریسٹ کر لیا. ان کو ریسٹ کر کے تب تک چونکہ یہ آپریشن کی تیاری کر چکے ہوئے تھے, اوپر سے گرین سگنل بھی لے لیا ہوگا جہاں جہاں سے لینا ہے, ٹھیک ہے جی, اپنے اکاؤنٹ سے, تو پھر آپریشن کر دیا. پھر جو ہوا آپ کے سامنے. جی سر یہ بتائیے گا ان کو لاہور بھی تو روکا جا سکتا تھا, لیکن مرید کی کیوں ایک ایسا؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, مرید کے جہاں روکا تھا ایک تو یہ ہے نا کہ کھلا ایریا ہے, جی ٹھیک ہے. دوسری بات آپ شاید دیکھیے گا مرید کے پاس جی ایک بہت بڑا وہاں پہ ٹروپس ڈپلائے ہوتے ہیں, لاوالی کینٹ, ٹھیک ہے. جی پھر یہاں پہ تمام اطراف سے موومنٹ آسان ہے, بجائے اس کے کہ وہ ان کو شہر میں روکتے, وہاں شیلنگ کرتے, وہاں پہ میڈیا کا بھی زیادہ
ہے، انتظامات ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہے، سارا کچھ ہے وہاں پہ، وائی فائی بھی بڑے اچھے سے سب لوگوں کو مل سکتا ہے، تو ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ جا سکتی تھیں زیادہ مؤثر انداز سے، تو اس لیے وہ ان کو تھوڑا سا وہاں سے ہٹا کے باہر لے گئے، نیٹ شٹ بند کر دیا، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے جو ٹروپس ہیں، راولپنڈی سے ایک پوری ٹرین گئی وہاں پہ، پوری ٹرین، اس کی فوٹیج ہے میرے پاس، میں بے بنیاد بات نہیں کروں گا، میرے پاس اس ٹرین کی فوٹیج ہے جس پہ یہ گئے ہیں رینجرز، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو تھوڑا آسان تھا ان کو وہاں کارڈن آف کرنا. جی سر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں بلا کے ان لوگوں کو تشدد، اوبیسلی بڑے پلان طریقے سے ان کو وہاں لے کے گئے ہیں، پھر وہاں پہ ان کو روکا ہے پورا دن، اس پورے دن میں دیکھیں نا، لاہور سے سامبا سے راولپنڈی سے باقی جگہوں سے آنے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، گاڑی ارینج کرنا، لوگوں کو بلانا ڈیوٹی پہ کہ آؤ جی، پھر اپنی پوری فورس بنانا، پھر ان کو سارا انتظامات کر کے دینے، پھر ان کو ٹریول کروانا، لگتا ہے نا ٹائم. تو وہ 10-12 گھنٹے جو انہوں نے پرائم ٹائم انہوں نے ان کا گین کر لیا، وہ سارا جو ٹائم لے کے انہوں نے تیاری کر کے تو پھر آپریشن لانچ کیا. تو سر اس معاملے پہ کافی ایف آئی آرز بھی ہیں، کافی مطلب لوگوں کو بھی اٹھا، ہاں جی، 2 درجن کے قریب ایف آئی آر ہو چکی ہیں جی. اس میں 7, 8, 9 ایف آئی آرز کے اندر جو ہے صاحب کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم سیکشن، دہشت گردی کی دفعات اور 302 اقدام قتل کی دفعات لگا کے تو انہیں بک کیا ہوا ہے. ابھی وہ چونکہ ان کے پاس ان کی ہے تحویل میں ان کی، تو وہ بھی ان کی برآمدگی ڈال دیں گے، کہیں نہ کہیں گرفتاری ڈال کے تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے. سر یہ بھی آپ ایک ایف آئی آر بتائیے جس میں ان کو کوئی بندہ ہے ہی نہیں اور اس کا جھوٹا سا، یہ ہمارے دوست ہیں لطیف سرا صاحب، یہ وکیل تھے، ممبر لاہور بار ایسوسی ایشن تھے، لاہور بار کے یہ سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر تھے، سپریم کورٹ کے وکیل تھے. ان کے خاندانی دشمنی تھی، ایک ان کے بھائی ہیں ان سے بڑے، وہ قتل ہو گئے تھے، ان کا جماعت اسلامی سے پہلے تعلق تھا، پھر جو لطیف صاحب ہیں یہ ٹی ایل پی کے ساتھ منسلک تھے، تو ان کا قتل ہو جاتا ہے مریدکے کے پاس ان کے گاؤں میں 5 ماہ پہلے. 5 ماہ بعد ایف آئی آر نمبر 3271/25 تھانہ نواں کوٹ، سجاد احمد صاحب اس کے مدعی ہیں، انہوں نے ان کو نامزد کر دیا. سجاد احمد صاحب کو تو میں سلوٹ کر رہا ہوں بار بار جی کہ جناب آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس کوئی خصوصی آنکھ ہے اور خصوصی طاقت ہے آپ کے پاس کہ آپ مردوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لطیف سرا صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور سجاد احمد صاحب کو مزید طاقت سے نوازے. اور میری ان سے گزارش ہوگی، ڈی آئی جی صاحب سے بھی میری درخواست ہوگی، ڈی آئی جی آپریشن صاحب سے، کہ کائنڈلی مجھے بلا کے ان سے ملائیے گا ضرور. لطیف سرا صاحب کو آپ نے نامزد کیا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے ان کو قیادت کرتے دیکھا ہے ریلی کی. کوثاد رضوی صاحب کا پیغام جو آخری ہے وہ کب ریسیو ہوتا ہے، اور ان جو سب دیکھیں میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگوں کو نشانہ بنا؟ دیکھیں سعد رضوی صاحب کا مجھے کوئی پیغام ریسیو نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں جی ٹھیک ہے، میرا اس پارٹی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. میں چونکہ پارٹی میں اس لیے کامن ہوں کہ میں نے ایک الیکشن لڑا تھا اس پارٹی سے، ان کا ٹکٹ میں نے لیا تھا لاسٹ الیکشن میں، تو اس وجہ سے اس پارٹی میں لوگ مجھے جانتے ہیں. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں سے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچہ غائب ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے اوبیسلی میں وکیل ہوں تو وہ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح میرے وہ لوگ رابطے میں. ساتھ صاحب سے میری ایک بات ہوئی تھی 8-9 تاریخ کو، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ٹیلی فون میں ہوگا، تو جنرل بات ہوئی تھی میری ان سے، اور اس میں انہوں نے اپنے پلان کے بارے میں یہی بتایا تھا، بڑی نارمل سی بات تھی، اور وہ بڑا مطلب کہ سافٹلی بات ہوئی کہ بھی ٹھیک ہے ہم جائیں گے، ایک ریلی کرنی ہے، پروسیشن کرنا اور واپس آ جانا، اور اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، نتھنگ ان دیٹ. اور باقی ورکرز ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، بیچارے ولنریبل ہیں، غریب ہیں، ہم ان کو اپنی جو ہمارا لیگل ایڈ سیل ہے ہم نے قائم کیا ہوا ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے ہے، عوام کی خدمت کے لیے ہے. جو بھی لیٹیگینٹس ہمارے پاس آتے ہیں شکایات لے کے تو وہ ہم کرتے ہیں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک برا وقت چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے، ہم نے 60-70 لوگوں کی بیلز کروائی تھیں. اسی طرح ٹی ایل پی کا چل رہا ہے، بہت بے شمار کیسز ہیں. میں نے پچھلے جو 9 مئی سے لے کے آنورڈ اب تک تقریباً ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی دونوں پارٹیز کے ملا کے کوئی 2700-2800 میٹرز دیکھے میں نے، 2500-3000 کیس دیکھے میں نے. تو یہ سلسلہ ہے.
بالکل سر آپ بھی تھوڑا سا یہ بتا دیجیے اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کتنے بندے ہلاک ہو گئے ہیں کتنے بندے شہید ہوئے کتنے بندے زخمی ہوئے؟ دیکھیں مجھے ڈائریکٹلی کم و بیش 200-250 کالز میرے فون پہ آن ریکارڈ ہے کہ جو مجھے آئی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غائب ہو گئے. تو ظاہر ہے باقی وکلا کو بھی اسی طرح لوگوں نے رابطے کیے ہوں گے. مجھے 200-250 لوگوں نے رابطہ کیا جن میں سے 60 لوگوں کی میں نے یہ پٹیشن فائل کی جس میں میرا پٹیشنر اٹھا لیا آج ہی کل رات کو. ابھی اب دوبارہ دیکھتے ہیں کیا ریمیڈی اویل کرنی ہے. اور اسی طرح جو لوگ ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ 350 سے ابو ہے فگر جی جو لوگ شہید ہوئے ہیں. جو لوگ غائب کیے گئے ہیں وہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ہزار ہیں. اور آج ایک اور رپورٹ بھی ہے بڑی حیران کن بھی میں ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا. ایک ٹیلی ویژن کے اوپر یہ چل رہا تھا کہ پنجاب میں جیلوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ اوور فلو ہو گئی ہے, اوور کراؤڈڈ ہو گئی ہے اور جیلوں میں 70,000 سے زیادہ قیدی ہیں. جرم اس حد تک مطلب بڑھ گیا. جرم نہیں بڑھ چکا, لوگوں کو ڈیٹین رکھ. جی ہاں جی, انڈر ٹرائل پریزنرز بھی ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے میاں آصف محمود صاحب سے جانا ان کے کیا خیالات تھے, ان کا کیا اس پہ مقصد تھا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ.